الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ازواج مطہرات کے ساتھ برتاؤ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث صحیح میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، تمہاری اس دنیا میں سے میرے لیے عورتیں اور خوشبو پسندیدہ بنا دی گئی، لیکن نماز میں میری دلی مسرت ہے. تمام ازواج کے ساتھ شباشی، رہن سہن، نان نفقہ میں برابر کا سلوک کرتے. رہی محبت میں کمی بیشی تو انسان کے بس کی چیز نہیں، اسی لیے فرمایا کرتے، خدایا جو کچھ میرے اختیار میں ہے اس میں برابر کا سلوک کرتا ہوں، جو میرے بس میں نہیں اس پر ملامت نہ کرنا. آپ نے طلاق بھی دی ہے، رجوع بھی کیا ہے، 1 مہینہ کے لیے ایلا بھی کیا ہے، یعنی قسم کھا کر تمام ازواج سے علیحدگی اختیار کی، لیکن زہار کبھی نہیں کیا، یعنی بیوی کو ماں کہنا. تمام ازواج کے ساتھ نہایت ہی اچھا برتاؤ تھا، ہمیشہ خوش خلقی سے پیش آتے. حضرت عائشہ کم عمر تھی، اس لیے انصاری لڑکیاں کھیلنے کے لیے بلا دیتے، یعنی ان کے جذبات کا احساس کرتے. اگر وہ کسی ایسی بات کے لیے ضد کرتی جو نامناسب نہ ہوتی تو فوراً پوری کر دیتے. محبت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ پانی پیتی تو برتن میں ٹھیک اسی جگہ پر لب مبارک لگا کر باقی پانی خود نوش کر لیتے جہاں ان کے لب لگے ہوتے. اسی طرح ہڈی یا گوشت کے بارے میں بھی آتا ہے. اکثر ان کی گود میں ٹیک لگاتے، اگر ایام سے ہوتی تو ان کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ جاتے اور قرآن پڑھتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت ناپاک بھی ہو پیریڈز کی وجہ سے تو اس کے پاس قرآن پڑھنا یا اس کے قریب جانا اس طرح منع نہیں. روزے کی حالت میں انہیں پیار بھی کرتے. ایک مرتبہ مسجد میں حبشی تماشا دکھا رہے تھے، آپ نے حضرت عائشہ کو دکھایا اور اس طرح کہ وہ آپ کے شانوں پر جھکی کھڑی تھیں. 2 دفعہ سفر میں ان سے دوڑ بھی کی ہے، یعنی دوڑ کا مقابلہ. اور ایک دفعہ گھر سے نکلتے ہوئے دروازے میں ان سے کشاکش بھی ہوئی ہے. قاعدہ تھا کہ سفر پر جانے لگتے تو ازواج میں قرہ ڈالتے، جس کا نام نکل آتا اسی کو ہمراہ لے جاتے. حاضرین سے کبھی کبھی فرمایا کرتے، سب سے اچھا آدمی وہی ہے جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا ہو، اور میں اپنے اہل کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں. یعنی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کا قیام کتنا طویل تھا، نمازوں میں کس قدر انہماک تھا، اور دوسری طرف جب حقوق العباد کی ادائیگی کا وقت آتا تو اس میں آپ کتنی بیلنسڈ پرسنالٹی ہوتے تھے. یعنی یہ نہیں کہ ایک کام شروع کیا اور پھر اسی کے ہو رہے اور دوسروں کے حقوق متاثر کر دیے. دوسری ازواج کی موجودگی میں کبھی کسی ایک کی طرف ہاتھ بھی بڑھاتے. عموماً نماز عصر کے بعد سب بیویوں کے ہاں ایک ایک کر کے جاتے اور حالات معلوم کرتے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دن میں کتنی جگہوں پر آپ کا جانا بھی ہوتا تھا. جب رات ہو جاتی تو اس بیوی کے گھر تشریف لے جاتے جس کی باری ہوتی. اس بارے میں کسی کو کسی پر کوئی ترجیح نہ تھی، یعنی تقسیم اور حقوق کے دینے کے معاملے میں. خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنے جانے اور رہنے سہنے میں ہم میں سے کسی کو کسی پہ ترجیح نہ دیتے. 9 بیویوں میں سے 8 کی باری ہوتی، کیونکہ حضرت سودا نے کبر سنی کی وجہ سے، یعنی اپنے عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تھی، یعنی خود خوشی سے. اس لیے ان کے ہاں 2 رات رہتے اور باقی کے ہاں 1 رات. اول اور آخر جب چاہتے مقاربت کرتے. اگر اول شب ہوتی تو کبھی غسل کر کے سوتے اور کبھی وضو پر اکتفا کرتے. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی انتہائی پرائیویٹ باتیں ہیں جو بعض اوقات پبلکلی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کی زندگی کے اندرونی گوشے بھی لوگوں کے سامنے آئیں اور وہ اپنی ازدواجی زندگیوں میں کسی تنگی یا مشکل کا شکار نہ ہو. کبھی ایک غسل سے تمام ازواج کے ہاں جاتے اور کبھی ہر ایک کے ہاں الگ الگ غسل کرتے. کبھی سفر سے رات کو لوٹتے اور اس رات ازواج کے گھر نہ جاتے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے منع فرماتے. یعنی مراد یہ ہے کہ پھر مسجد میں ہی رہتے تھے، رات کے وقت گھر جانے کو ناپسند کرتے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا معاملہ آتا ہے تو بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں یا شیطان وسوسے ڈالتا ہے. تو اس پر ایک کیسٹ ہے رسول اللہ کی شادیاں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسا سوال ہو تو اس پہ انشاءاللہ کافی تفصیلاً بات ہوئی ہے کہ آپ کی 1 سے زیادہ ازواج کیوں تھیں اور کب تھیں اور کس کے حکم اور کس حکمت اور کس مصلحت کے تحت. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.